بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہ ہوگی کہ جو وہ لے رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو حدیث کا مطلب بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کی اس حدیث میں خبر دی ہے، بلا شبہ وہ آ چکا ہے۔ آج امت میں ان لوگوں میں جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان میں بھی کتنے ہیں جو اپنے پاس آنے والے روپے یا پیسہ، کھانے یا پہننے کی چیزوں کے بارے میں یہ سوچنا اور تحقیق کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہو سکتا ہے آگے اس سے بھی زیادہ خراب زمانہ آنے والا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلہ کی تعلیمات و ہدایت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں اور ان کے دلوں پر کیا اثر ڈالا تھا، اس کا اندازہ ان دو واقعات سے کیا جا سکتا ہے کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ ان کے ایک غلام نے کھانے کی کوئی چیز ان کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ اس کے بعد اس غلام نے بتلایا کہ یہ چیز مجھے اس طرح حاصل ہوئی کہ اسلام کے دور سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایک آدمی کو میں نے اپنے آپ کو کاہن ظاہر کیا کہ میں کاہن ہوں، اور اس کو دھوکہ دیا تھا اور اس کو کچھ بتلا دیا جیسے کاہن لوگوں کو بتلایا کرتے ہیں۔ تو آج وہ آدمی ملا اور اس نے اس کے بدلے مجھے یہ کھانے کی چیز دی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے حلق میں انگلی ڈال کر کر دی اور جو کچھ پیٹ میں تھا سب نکال دیا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دودھ پیش کیا۔ آپ نے اس کو قبول فرما لیا اور پی لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ دودھ تم کہاں سے لائے ہو؟ اس نے بتلایا کہ فلاں گھاٹ کے پاس سے میں گزر رہا تھا، وہاں زکوٰۃ کے جانور، اونٹنیاں وغیرہ، بکریاں وغیرہ تھیں، لوگ ان کا دودھ دو رہے تھے، انہوں نے مجھے بھی دے دیا، میں نے لے لیا، یہ وہی دودھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہی حلق میں انگلی ڈال کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کر دی اور اس دودھ کو اس طرح نکال دیا۔ تو ان دونوں واقعات میں ان بزرگوں نے جو کھایا پیا تھا، چونکہ لا علمی اور بے خبری میں کھایا پیا تھا، اس لیے وہ ہرگز گناہ نہ تھا، لیکن حرام غذا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان حضرات سے جو کچھ ان حضرات نے سنا تھا، اس سے یہ اس لیے اتنے خوف زدہ تھے کہ اس کو پیٹ سے نکال دینے کے بغیر چین نہ آیا۔ بے شک حقیقی تقوی یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ان چیزوں میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔